مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا 10واں پروگرام اور آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ ہجرت حبشہ کے ذریعے سے اور حبشہ کے بادشاہ اسحمہ نجاشی کی طرف سے جو پازیٹیو رسپانس ملا، جو ایک مثبت رد عمل سامنے آیا، جس سے مسلمانوں کے حوصلوں میں بھی اضافہ ہوا اور ان کو ایک سہارا بھی اور ایک آسرا بھی ملا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں نصرت کا پہلو ہے، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق وہ مسلمانوں کے شامل حال ہو رہی ہے. گو مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، مصائب نئے نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں، ابتلا کے مختلف کٹھن مراحل سے سامنا پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ دعوت ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس میں وسعت آ رہی ہے، اس میں نئے نئے لوگ، اور پھر وہ لوگ کے قریش کے وہ لوگ، مکہ مکرمہ کے وہ بطل جلیل کہ جو جرأت مند تھے، جو بہادر تھے، جو نڈر تھے، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. میری مراد آج کے دو اہم ہستیوں، دو اہم شخصیات اسلامی تاریخ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو اہم شخصیات کے قبول اسلام، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، کس طرح وہ مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی نصرت فرمائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور 6 نبوی میں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل جو کوہ صفا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب عادت برا بھلا کہتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف زبان چلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک مرحلہ ہے آزمائش کا، تکلیف کا، مشکل کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زبانوں سے بھی تکلیف دی جا رہی ہے، اور وہ اس معاملے میں جسمانی ایذاؤں سے بھی گریز نہیں کرتے اور سخت سے سخت ایذائیں دیتے ہیں. یہ تمام منظر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی قریب سے ہی دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار پر گئے ہوئے تھے، وہ واپس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کمان ہے، وہ لونڈی سارا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی ابو جہل کے ہاتھوں اس انداز سے توہین اور تعذیب کا جان کر سخت غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کے اوپر اس نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا ہے. اور فوراً ابو جہل کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں، او بزدل، میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں بھی اسی کے دین کو قبول کر چکا ہوں، اور میرے دل کے اندر بھی ان کے لائے ہوئے پیغام کے لیے نرم گوشہ موجود ہے.
اب یہ بات تو اگرچہ انہوں نے اس موقع پر حمیت کے اعتبار سے کہی تھی، ایک خاندانی حمیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس کی بنیاد پر کہی تھی، لیکن ابو جہل کے سامنے جب یہ بات کہی تو وہ اول فول بکنے لگا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اسے دے ماری، جس سے وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس موقع پر اسلام کے حوالے سے ان میں کافی نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، وہ جب دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے کس کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، وہ اپنے خاندان کے اتنے قریبی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس پر وہ ان کے دل کے اندر اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے یتیم بھتیجے کے لیے ایک نرمی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور وہی جذبہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا رخ اختیار کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ دیکھیے اس کے 3 دن بعد ہی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت مزاج والے اور تند مزاج والے تھے، تند خو تھے، نڈر بھی تھے، بے باک بھی تھے، جرأت مند بھی تھے، اور زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی تمام مکہ والوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں ایک دعا کی، اور اس دعا کے کلمات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی تقویت فرما، جو 2 افراد ہیں عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کہ جو اللہ تعالیٰ، اے اللہ تیری نظر میں زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کی کو اعزاز عطا فرما، اسلام کی سرفرازی کی راہ ہموار فرما۔ تو یہ دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ چند دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سخت مزاج کے تھے، اور جگہ جگہ جب بات وہ سنتے تھے اور لوگوں سے معلوم ہوتا تھا، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا ایک طوفان تھا جو بپا تھا۔ تو اس سے یقینی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے، ان پر بھی اس کا برا اثر پڑتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی ایمان کی شمع جل چکی تھی۔ اس کے بارے میں خود وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے باہر تھا تو میں حرم چلا گیا، اور میں جب حرم میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں،
اور نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت سن رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کوئی کسی ایسے لگتا ہے جیسے کسی شاعر کا کلام ہے. اب یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ ان کی سماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ آیات ٹکراتی ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. یہ تو برگزیدہ پیغمبر کی زبان پر جاری کیا گیا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ان کی زبان مبارک پر جاری کیا گیا، یہ شاعری نہیں ہو سکتی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ اگر شاعر کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہوگا. بس یہ خیال ان کے دل میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام جاگزیں ہو چکا تھا اور بس اب اس کے لیے ایک بہانے کی ضرورت تھی. اور وہ بہانہ کیسے ہوا، بہانہ کیسے سامنے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ عدوی ملے، یہ ابن ہشام کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمر کس ارادے سے جا رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتایا. تو نعیم نے کہا کہ جو تم ارادہ رکھتے ہو کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ کا مقابلہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو نعیم نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں؟ یہ خبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گری اور سخت غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے، جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی کو پڑھا رہے تھے، اور قرآن حکیم پڑھانے پر مامور تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سختی سے وہ پہلے سے واقف تھے، اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کسی جگہ پر چھپ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یہ میں کچھ آوازیں سن رہا تھا، تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، کیا تھا یہ مجھے بتاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جواب دیا کہ نہیں، ہم بس آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے. نے ٹالنے کی کوشش کی، کہا نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو. بہنوئی سے کہا تو بہنوئی نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر تمہارے دین کے بدلے میں وہ دین جسے ہم نے قبول کیا اگر وہ حق ہوا تو بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ٹوٹ پڑے.
نے پیٹنا شروع کر دیا. بہن آڑے آئیں، بہن کو بھی اس زور سے تماچا رسید کیا، ان کے چہرے سے خون بہہ پڑا. اس موقع پر بہن نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں بے دین سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں وہ دین جسے ہم نے قبول کیا ہے وہ اگر حق ہوا تو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو بری طرح سے پیٹا، اور پھر خاص کر اپنی بہن کے چہرے کو لہولہان دیکھ کر ندامت ہوئی، پشیمانی کے آثار ظاہر ہوئے، دل نرم پڑ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ آپ لوگ کیا ابھی پڑھ رہے تھے، یہاں کچھ تلاوت کر رہے تھے، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. تو بہن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پہلے جا کر غسل کر لیں، آپ غسل کر کے آئیں اور پھر ہم آپ کو وہ کلام سنائیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے اور سورہ طٰہٰ کی آیات جب انہوں نے سنی، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کسی اوٹ میں ہو گئے تھے وہ بھی باہر آ گئے، اور پھر انہوں نے اس موقع پر یہ بتایا بھی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو انہوں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی سے کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پر واقع مکان پہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کون ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتے ہیں کون ہے، اور جب یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے تو کہتے ہیں آنے دو، اگر امن کے ساتھ آئے گا تو اسے بھی امان دی جائے گی، اور اگر کسی برے ارادے سے آئے گا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری تھی. جب وہ کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھک میں آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ عمر، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ولید بن مغیرہ کی طرح رسوا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح ذلت و رسوائی مسلط کر دے جس طرح ولید بن مغیرہ پر، یا پھر تم اس دین کو قبول کر لو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ان کا کلمہ پڑھنا تھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں کہ جس سے حرم تک مکہ مکرمہ میں پوری وادی مکہ مکرمہ کی اس نعرہ تکبیر سے گونج اٹھتی ہے. اور یہ وہ موقع تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے وہ ایک حوصلہ محسوس کیا، انہوں نے ان کی ہمت بندھی، اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ جب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم حق پر ہیں تو پھر دین کے پیغام کو چھپانا کیسا، پھر تو ہم کھلم کھلا دین کا اعلان کریں گے. تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اس وقت تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ ابو جہل کے گھر گئے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سخت دشمن تھے، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا
ابو جہل باہر آیا، اس نے کہا اہلا و سہلا، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے دروازہ بند کر لیا، برا بھلا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم حرم کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو وہ ہمت حاصل ہوئی کہ انہوں نے کھل کر جا کر خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 2 صفیں تھیں، میں ایک صف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے ان کی قیادت میں مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں پر نماز ادا کی۔ تو یہ تھا وہ منظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرمائی، اسلام کی تقویت فرمائی اور اسلام کو مضبوط بنیاد عطا فرمائی۔ اور اسی موقع پر جب خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ ناظرین کرام، یہ سیرت طیبہ کے مختلف گوشے اور اس کے مختلف اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت نظر آ رہی ہے، جہاں آزمائشیں اور مشکلات اور تکالیف نظر آ رہی ہیں، وہیں ہمارے سامنے یہ پہلو بھی رہے کہ کفار مکہ ابھی بھی باز نہیں آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مختلف ہیلوں سے بہانوں سے دبانے کے لیے، ان کو اپنے اصل کام سے ہٹانے کے لیے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب ہم لاکھ سختی کریں، ہماری سختیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اب ظلم و ستم کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر پھر عتبہ بن ربیعہ نے کفار مکہ جتنے بھی سردار تھے ان سے بات کی، ان سے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تنہا تشریف فرما تھے اور ایک طرف کفار کے تمام سردار موجود تھے، تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ اٹھ کر آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے۔ اس گفتگو میں اس نے پیشکش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی۔ یہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس کی گفتگو میں جو آفرز تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے، جس انداز سے اس کو رد کیا، ایک بہت بڑا میسج ہے۔ نے کہا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے وہ مل جائے گا، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کوئی جن مسلط ہو گیا ہے یا کوئی بھوت آپ پر مسلط ہو گیا ہے نعوذ باللہ، ہم آپ کا علاج کرائے دیتے ہیں، اس میں جتنا خرچ ہوگا ہم کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس نے کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اپنی بات پوری کر چکے ہو؟ نے کہا ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اب میں کچھ بات کروں گا، غور سے سننا۔ نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت اس کے سامنے کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت کی۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
کہ اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب سے، اس آفت سے جو عاد اور سمود پر آئی تھی اور اس نے عاد و سمود کو تباہ کر کے رکھ دیا، ایسی ہی آفت تم پر بھی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حصہ تلاوت فرمایا تو عتبہ آگے بڑھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کیجئے بس کیجئے۔ اور پھر واپس جب وہ گیا تو اس نے جا کر پھر قریش کے سرداروں سے یہ کہا، جو یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ابو الولید جس جذبے کے ساتھ گیا تھا وہ کیفیت لے کر واپس نہیں آیا، اس پر اثر ہو گیا ہے۔ اور اس نے کہا ہاں واقعی یہ کام جس کا بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس نے کچھ اور باتیں بھی کہیں جو اس موقع پہ میں اس سے بیان نہیں کروں گا، لیکن یہاں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس رکھا اپنی دعوت پر، اپنے پیغام پر، اور ان کفار کی طرف سے جو الجھایا جا رہا تھا، طرح طرح کی جو آفرز تھی، ان پہ توجہ نہیں دی، کام پر توجہ دی۔ ناظرین کرام، اسی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے کہ پورے جذبے اور اخلاص اور محنت کے ساتھ ہم دین اسلام اور اس کی اقامت کے لیے تگودو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق